مسٹر الطاف، رشین رائٹر لیو ٹولسٹائے کی جتنی بھی کہانیاں ہیں ان کو اسی طرح پسند کیا جاتا ہے جیسے ان کے ناولز کو۔ جی ان کی ایک کہانی ہے گاڈ سیز دا ٹروتھ بٹ ویٹس۔ یہ بہت ہی خوبصورت ہے اور مجھے تو بہت پسند ہے۔ جی کیا آپ کو یہ پسند ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ میں فاروق بھائی، یہ جو شارٹ سٹوری ہے گاڈ سیز دا ٹروتھ بٹ ویٹ، خدا حقائق کو دیکھتے ہیں لیکن انتظار کرتے ہیں، یہ میرے خیال میں کاؤنٹ لیو ٹولسٹائے کا ون آف دی بیسٹ شارٹ سٹوری ہے۔ مجھے بڑا امپریس کیا، مجھے کافی اٹریکٹ کیا گاڈ سیز دا ٹروتھ بٹ ویٹس۔ یہ لکھی گئی ہے 1906 میں کاؤنٹ لیو ٹولسٹائے کی۔ یہ ایک سٹوری ہے، ایک ولادیمیر کے ایک ٹاؤن ہے رشیا میں، ایک مرچنٹ، ایک سوداگر رہتا ہے، اس کا نام ہے آئیوین دمترچ اسکیانوف، اس کے ہیرو کا نام ہے۔ تو آئیوین وہ بڑا سا خوشحال آدمی ہے، سنگر بھی ہے، اچھے گانا گاتا ہے، اس کی ایک بیوی ہے، بچے ہے اور خوشحال ہے اقتصادی طور پہ بھی۔ لیکن اس کے اوپر ایک مسئلہ یہ ہے، کبھی کبھی یہ ڈرنک کرتا ہے لیکن بعد میں اس نے ڈرنک بھی چھوڑ دی۔ تو بڑا نیک بندہ ہے اور اپنے بزنس میں مگن ہوتا ہے۔ ایک دن یہ کسی بزنس کے سلسلے میں کسی اور فیئر میں جانا چاہتا ہے، اس کا نام تھا کوئی ٹاؤن آف، وہاں سے کسی ٹاؤن میں، نزدیک ٹاؤن میں جانا چاہتا ہے بزنس ڈیل کے سلسلے میں۔ تو یہ جب گھر سے روانہ تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ آج مت جاؤ، میں نے کل رات خواب میں دیکھے کہ تم جب وہاں گئے واپس ہی آئے، تمہارے سارے بال، سر کے بال سفید ہوئے تھے اور تمہارے داڑھی نکلا ہوا ہے، تو یہ ایک اچھی شگون نہیں ہے، آپ مہربانی کر کے نہ جاؤ۔ تو یہ ہنس کے اس کو ٹال دیتا ہے کہ کیا ہوگا، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ آپ کا وہم ہے۔ خیر یہ چلے جاتا ہے، تو رستے میں ایک ان میں اسٹے کرتا ہے، اس ان میں تو ایک اور بھی ایک بندہ ہوتا ہے، دونوں ادھر چائے پیتا ہے ساتھ ساتھ، پھر وہ اپنے کمرے میں رات کو سوتا ہے۔ یہ اگلے نیکسٹ مارننگ، یہ صبح سویرے اس کو نکلنے کا بڑا عادت تھا، یہ بیفور دا ڈان، بریکنگ آف ڈان یہ نکل جاتا ہے وہاں سے اور روانہ ہوتا ہے۔ تو گیریج میں بیٹھتے ہیں اور آگے جب آگے پہنچتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی 20 میل جب آگے جاتا ہے، ایک پولیس والا اس کو دیر لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، اس کو انٹروگیٹ کرتا ہے، کہاں سے جا رہے ہو، یہ کہتے ہیں میں فلاں، میں مرچنٹ ہوں، فلاں جگہ جا رہا ہوں بزنس کے سلسلے۔ وہ کہتے ہیں ہم آپ کے وہ ہمیں آپ پر شک ہے، اس کو انٹروگیٹ کرنا شروع کرتا ہے، اس کو تفتیش کہ تم کہاں سے آئے، اس کے بیگ کو چیک کرتا ہے، بولتے ہیں آپ کو معلوم ہے، ہمیں شک ہے کہ جس رات ادھر جس ان میں، جس سرائے میں آپ ٹھہرے ہوئے تھے، جو شخص آپ کے ساتھ تھے وہ مرڈر ہوا ہے، اور ہمیں شک ہے کہ اس مرڈر کو آپ نے، اس قتل کو آپ نے کی ہے۔ تو یہ بولتے ہیں میں مرڈر سے میرا کیا تعلق وغیرہ۔ تو بولتے ہیں ہم آپ کے سامان چیک کریں، جب اس کے سامان چیک کرتے ہیں وہاں سے ایک نائف، ایک خون آلود چاقو برآمد ہوتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ چاقو ہے، تو خلاصہ اس کو باندھ کر کے لے جاتا ہے، پولیس اسٹیشن لے جاتے ہیں اور اس کو کورٹ پہ ٹرائل کر کے اس ناکردہ گناہ، ناکردہ جرم کے اس میں اس کو پانس لیتا ہے، اور اس کو ہی واز سینٹینس ٹو ریگرس امپریزمنٹ، یعنی شدید وہ کیا ہے، قید بامشقت میں 26 ایئرس اس کو سزا ملتی ہے، سائبیریا بدر کر لیتے ہیں۔ تو یہ اس کی وائف کو جب پتہ چلتا ہے کہ میرا شوہر گم، اپنے بچوں کے ساتھ آتے ہیں، بڑے مشکل سے اس سے ملاقات ہوتی، بڑی روتی ہے کہ میرے شوہر کا کیا حال ہوا ہے۔ خیر پھر وائف اس سے پوچھتے کہ یہ بتاؤ کہ کیا یہ قتل واقعی تم نے کیا ہے؟ یہ بڑا غصے میں بولتا ہے آپ مجھے یہی سمجھتے ہو کہ قتل میں نے کیا ہے؟ خیر پھر وہ الگ ہو جاتا ہے، اس کو سائبیریا چلے جاتا ہے، وہاں بھی اس کو سخت قید میں رہتا ہے، اور یہ غم سے، پریشانیوں سے اس کے بال سفید ہوتے ہیں، داڑھی بڑھ جاتا ہے 26 ایئرس۔ لیکن یہ پھر وہاں پہ بڑا نیک انسان ہے، نیک اس کی چال چلن جیل میں
ماخر نامی ایک شخص ہے، وہ بھی ایک کنوکٹ ہے، اس کو لے آتا ہے، قیدی ہے، تو وہ جب آ جاتا ہے اس کو کہتا ہے کہ تم کہاں سے ہو، وہ بھی اسی ولادیمیر گاؤں کا ہے جہاں سے یہ تھی اسکینوف ہیرو. تو وہ کہتا ہے آپ نے کیا بولتے ہیں، بس میں تو کئی بار اس جگہ آیا ہوں. بہرحال وہ اس سے پوچھتا کہ تم نے کیوں یہاں ہے، یہ اپنا بیان کرتا کہ مجھے ایک ناحق جرم میں یہاں پہ لایا گیا اور سزا دی گئی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، تو ناحق تو نہیں ہے، تمہارے اس سے نکلا ہے، تمہارے بلونگنگ سے، تمہارے سامان سے یہ چاقو نکلا ہے. تو اس کو شوق ہوتا ہے کہ اس کو کیسے معلوم ہے کہ میرے چاقو نکلا ہے. بعد میں جب وہ انٹروگیٹر، پھر وہ کہتا ہے کہ جس جرم میں تمہیں پھنسایا گیا ہے، دراصل وہ قتل میں نے کی تھی، میں نے ہی تمہارے سامان میں وہ خون آلود چاقو رکھا تھا اور تمہیں پھنسا لی. اس کو بڑا غصہ آتا ہے، پھر یہ کہتا ہے کہ خدا تمہیں غرق کرے، تم نے مجھے کیوں پھنسایا ہے، میں تو بے گناہ آدمی ہوں. خیر، ایک دن وہ بندہ اس سے کہتے ہیں کہ آؤ یہاں سے فرار کرتے ہیں، تمہارے زندگی کے جو باقی دن بچے ہیں یہاں سے نکلتے ہیں، میں ایک تہ خانہ کھودوں گا، ایک سرنگ کھودوں گا، تمہیں بھی نکل. پھر یہ انکار کرتے ہیں، نہیں، یہ کہتے ہیں میں نہیں نکلوں گا، تمہارے ساتھ اس عمل میں شریک نہیں ہو جاؤں گا. تو کیا ہوتا ہے کہ ایک ایک دن قیدی غائب ہونا شروع ہوتا ہے. تو جب قید خانے کے گورنر کو پتہ چلتا ہے، وہ اس کے پاس آتا ہے کہ تم سب سے نیک آدمی اور سچے آدمی، یہ بتاؤ کہ اس جرم میں کون شریک ہے. اس کو پتہ ہے کہ یہ ماخر نامی شخص ہے، لیکن یہ بتاتا نہیں ہے. یہ بولتے خدا اس کو اپنی سزا دے دے، میں کیوں. بہرحال اس کے نام ڈسکلوز نہیں کرتا ہے. دین جب ماخر کو پتہ چلتا ہے کہ اس پر یہ کہہ سکتا تھا میرا نام، لیکن اس نے میرا نام نہیں لی، اتنی برائیوں کے ساتھ میں نے اس کے ساتھ کی ہے، پھر بھی اس نے میرا نام لی. وہ بڑا ریگریٹ ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے اور سخت پچھتاتا ہے کہ میں نے کیوں اتنی غلطی کی، اس بے گناہ آدمی کو قتل کے کیس میں پھنسا لی. تو وہ جا کے کنفیس کرتے ہیں اپنے جرم کو قید خانے کے گورنر کے پاس. کہتے ہیں کہ جس جرم میں اس کو آپ نے اس ہیرو کو آپ نے وہ ادھر لایا ہے، یہ جرم یہ نہیں کیا، بلکہ وہ جرم میں نے کیا، میں نے ہی اس کو چاقو اس کی جیب میں، اس کے بیگ میں رکھا تھا، تو مجھے سزا دو، اس کو چھوڑ دو. اس دوران جب اس کی رہائی کا حکم آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ شومی قسمت اس وقت یہ فوت ہو چکا ہوتا ہے، اس کی ہیرو فوت ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ سٹوری ہے فاروق صاحب، گاڈ سیز دا ٹروتھ بٹ ویٹس. ٹولسٹائے ریفارمیشن کی طرف بہت جا رہا تھا. جی، کیا اس کہانی کو ہم اس ریفارمیشن کا حصہ سمجھ سکتے ہیں؟ ٹولسٹائے بذات خود ایک نیک انسان تھا. وہ یقین رکھتا تھا اس کے کہ ان چیزوں پہ کہ مکافاتی عمل بھی کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی جب کسی انسان کے ساتھ کوئی ناجائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انہیں کہتے ہیں خدا کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں والا معاملہ ہے، ایک مثال ہے. تو ٹولسٹائی اس قسم کی چیزیں زیادہ لکھتے ہیں، ان کی سٹوریز میں ان کی جھلک زیادہ ہے. واقعی ریفارم سے مراد یہ کہ انسان کی یہ پرسنل ریفارمیشن، انسان کی شخصیت، انسان کی کردار جب ریفارم کرتا ہے، کیونکہ یہ خود بھی ریفارم ہوا تھا. میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ کیا تھا اپنی جوانی میں ٹولسٹائی، بعد میں کیا بنا. یہ پرسنل ریفارمیشن یا اخلاقیات کے اندر انسان اپنے اخلاق میں، اپنے کیریکٹر میں جو ریفارم لاتا ہے، اس پر بھی یہ یقین رکھتا تھا. ویسے ہم اس کہانی سے کیا اخذ کر سکتے ہیں؟ اس کہانی سے میں ایک چیز دکھ ہوتا ہے دنیا میں، کہ دنیا میں اتنے جو واقعات ہوتا ہے، تقریباً بہت کم لوگ اپنے سزا کو پہنچتا ہے، لیکن زیادہ تر بے گناہ لوگ جو ہے وہ بیچ میں چلے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، وکٹم آف سرکمسٹانسز وکٹم ہم آف کہہ سکتے ہیں. سرکمسٹانسز ہو جاتے ہیں. واقعی اپنے کیا حالات ہم کا ایسی سوسائٹی بنا سکتے ہیں کہ ایسے بے گناہ لوگوں کو سزاؤں سے بچائیں؟
جی کیوں نہیں، ہمیں اپنے انصاف کے سسٹم کو بہت ہی اسٹرانگ کرنا پڑے گا، ہمیں ہمارے جسٹس سسٹم کو بھی ویل ریفارمڈ ہونا چاہیے. اس میں جو طریقہ کار ہے، جو ہم کسی فالس کو یا کسی چیز کو پروف کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ایسا میکانزم ہونا چاہیے، ایک سالڈ میکانزم جس میں فالس ہوڈ کو ٹروتھ سے اور ٹروتھ کو فالس ہوڈ سے ہم کس طرح جدا کر سکیں. تو میرے خیال میں اگر ہم اس طرح کوئی اچھی سے نظام لے آئے تو مجھے یقین ہے کہ لوگ بے گناہ وہ نہیں ہے، سزا نہیں پائیں گے. تھینک یو. شکریہ.